نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک آئے وہ طور تک پہنچے، دوسرے ان سے دور تک پہنچے، وہ جو آئے تھے سب سے آخر میں وہ خدا کے حضور تک پہنچے۔ حاضرین کرام، ہم جس ماہ مبارک سے گزر کر رہے ہیں اس کو ماہ رجب المرجب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بڑی عظیم یادیں ہیں اور انہی یادوں میں ایک عظیم یاد معراج مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر اس عنوان پر مفصل گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں قلت وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق چند نکات، چند پہلو بیان کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ باضابطہ آغاز گفتگو کیا جائے، بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اصول اہل سنت اور دستور عشق و محبت کے تحت قلب کی اتھا گہرائیوں سے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبوت کے 12ویں سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مقدس 52 سال ہو چکی تھی تو اللہ نے معراج مقدس کا تمغہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ مکے کی سرزمین میں 27 رجب المرجب کی شب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کو حکم دیا کہ فرشتوں کی بارات لے کر میرے محبوب کو عزت و احترام سے بلایا جائے اور تمام میری نشانیوں کی، آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے لامکاں تک پہنچایا جائے۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب اس میں کیا راز ہے کہ ہر رات تو سرکار اتنی شب بیداری فرماتے، اتنی عبادت کرتے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے حبیب
کچھ سو جایا کیجیے، یہ رات بھر عبادتیں کرتے ہیں، کچھ آرام بھی فرما لیا کیجیے، مگر آج زندگی کی پہلی رات ہے آپ کی کہ آپ جلد ہی بستر آرام پر پہنچ گئے۔ اب یہ محب اور محب کا راز کیا ہے وہ جانے۔ آج تو بڑے ناز اور بڑے انداز سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت جبریل آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب بیدار کیسے کریں؟ یہ بھی ادب و احترام کے خلاف ہے کہ کسی بزرگ یا بڑے کو جو آرام کر رہا ہو اس کو اٹھایا جائے۔ ہم تو اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیتے، اس کو بے ادبی پر محمول ہی نہیں کرتے۔ اب وہاں عالم کشمکش میں ہیں، جبریل علیہ السلام سویا ہوا ہے محبوب خدا کا، کیسے اٹھاؤں؟ حکم آیا کہ اپنی نور والی پیشانی میرے رسول کے قدم سے لگا دو۔ محبوب خود اٹھ جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ فرشتوں کا سردار کو جھکایا جا رہا ہے، فرشتوں کا سردار محبوب کردگار کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، سر جھکا رہا۔ اب فیصلہ خود کر لو، بڑا کون چھوٹا کون۔ یہ ایک عنوان الگ، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اگر میں موازنہ کروں، کمپیئر کروں کہ طاقت جبریل کتنی ہے تو طاقت مصطفیٰ کتنی ہوگی، اور رفتار جبریل کتنی ہے تو رفتار مصطفیٰ کتنی ہوگی۔ سمجھا نہ کوئی شان رسالت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ چلو بیدار ہو گئے۔ سرکار نے اٹھنے کے بعد وضو کیا، بستر پر سوتے ہیں تو بستر گرم ہوتا ہے نا، میں یہیں سے بات شروع کروں گا اور یہیں پر لا کے ختم کروں گا۔ میری عادت ہے جب عنوان پر گفتگو ہوتی ہے تو عنوان پر ہی ہوتی ہے۔ بستر سے اٹھے تو جب بستر سے اٹھتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، وضو کیا۔ اب آج کی طرح فرش تو تھا نہیں، مٹی کی زمین، وضو کیا۔ اس کے بعد مسجد حرام میں آئے، 2 رکعت پڑھی۔ یہ 2 رکعت کو بھی رکھو نظر میں، 2 رکعت پڑھی۔ یہاں سے چلے مسجد اقصی، وہاں نبیوں کی امامت کی، تمام رسولوں کی امامت کی۔ اب غور کریں، جا رہے ہیں نماز لینے تو نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ جا رہے ہیں نماز لینے معراج میں، نماز کہاں ملی؟ کب ملی؟ کیسے ملی؟ معراج میں گئے، لمکہ پہنچے، اللہ نے رسول کو کیا دیا، محبوب کو کیا دیا، وہ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ مگر امت کے لیے کیا دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، 5 ہو گئی، اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا۔ تو ابھی نماز لینے جا رہے ہیں تو کون سی نماز؟ پتہ یہ چلا رسول کی نماز اور ہے، امت کی نماز اور ہے۔ رسول کو تو مل چکی ہے، یہ تو تیرے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب آگے بڑھو، مسجد اقصی میں امامت کی نبیوں کی۔ وہ نبی زندہ تھے کہ مردہ؟ نماز زندہ پڑے گا کہ مردہ؟ جماعت میں مردہ کھڑا ہوا کہ زندہ؟ تو وہاں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام و رسولان نظام کی امامت فرما رہے ہیں، جب یہ زندہ تو وہ بھی زندہ، حضرت آدم بھی زندہ، حضرت موسیٰ بھی زندہ، حضرت عیسیٰ بھی زندہ، حضرت ابراہیم بھی زندہ، حضرت اسماعیل بھی زندہ، حضرت اسحاق بھی زندہ، حضرت عیسیٰ بھی زندہ، حضرت ادریس بھی زندہ، تمام زندہ۔ تو زندہ ہیں جبھی تو زندوں کی نماز پڑھا رہا ہے۔ تو کون کہتا ہے نبی مر جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے تمہارے دکھاوے کے لیے مرتا ہے، آن کے لیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل، موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی ہے کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے آنی ہے۔ تو آپ فیصلہ کر لو بھائی، نہ میری مانو نہ ان کی مانو، نماز زندہ کو پڑھا رہے تھے کہ مردہ کو پڑھا رہے تھے؟
اذان دینے والے جبریل زندہ کے تھے کہ نہیں؟ نماز پڑھانے والے رسول ہمارے زندہ تھے، تو مقتدی مردہ کیسے ہوں گے؟ فیصلہ کر لو، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ چلے پھر تمام نبیوں کی امامت کر کے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو اب وہاں پر وہی انبیاء، پہلے آسمان پہ حضرت آدم ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت الیاس ہیں، تو تیسرے آسمان پہ ادریس ہے، تو چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ ہیں، پانچویں آسمان پہ کوئی نبی ہے، چھٹے آسمان پہ کوئی رسول ہے، ساتویں آسمان پہ کوئی رسول ہے، استقبال کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا؟ ان کی طاقت تو زیادہ ہونا چاہیے نا، یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، وہ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ یہ بعد میں کیسے گئے؟ تو کسی جگہ کا سفر ڈائریکٹ کرنے میں فرق ہے اور سیر کرنے میں فرق ہے۔ جب آپ سیر کرنے جائیں گے نا، ہم جاتے ہیں اجمیر شریف، کبھی تو ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹ جاتے ہیں تو ٹرین میں بیٹھ گئے سیدھے جا کے اجمیر میں اترے، اور جب سیر کرنا ہوتا ہے تو کار میں بیٹھتے ہیں، آگرہ بھی جاتے ہیں، فتح پور سیکری بھی جاتے ہیں، اور جے پور بھی جاتے ہیں، اور سروار شریف بھی جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے اجمیر پہنچتے ہیں۔ تو ہمارے جانے میں اور ڈائریکٹ والے جانے میں فرق ہے۔ یہ انبیاء ڈائریکٹ استقبال کے لیے پہنچے اور رسول نشانیاں دیکھتے ہوئے پہنچے، دونوں میں بڑا فرق۔ استقبال کر رہے ہیں، چلے آپ سب کچھ دیکھا، بہت مختصر۔ اس معراج کے عنوان پہ میں نے تقریباً 4 تقریریں بنائی ہیں الگ الگ پہلو سے، مگر میں آپ کو صرف چند نقطے پیش کر کے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دوں گا۔ پیغام محبت، پیغام مقام رسول۔ جنت میں لے گئے، جنت دکھائی، دوزخ میں لے گئے، دوزخ دکھائی، سزا ہوتے ہوئے دیکھا، پوچھا اس کو یہ سزا کیوں ہو رہی ہے؟ کہ سر کچھ کچلا جا رہا، 5 مرتبہ کیوں کچلا جا رہا؟ کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی اچھا گوشت چھوڑ کے کچا خراب سڑا ہوا بدبودار کیڑے دار گوشت کھا رہا، کون ہے؟ بولے زنا کار تھا۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ سزائیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو گندی بدبودار پیپ پلائی جا رہی ہے، سڑا ہوا مواد جو نکلتا ہے جسم سے، کون ہے؟ بولے سود خوان ہے، جس سے جیسے گناہ ویسے سب دیکھا، ملاحظہ فرمایا، مختصر یہ سب ملاحظہ فرمایا۔ جنت دوزخ سب دیکھتے ہو۔ اب اس بات کو بھی سامنے رکھو، لوٹ کے واپس آؤں گا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ جنت کو دیکھا، اب کتنی بڑی جنت ہے، کتنی دیر میں گھوم لو گے، اس بات کو سامنے رکھو۔ جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، آگے بڑھے۔ اب ایک مقام آیا کہ ہر جگہ تو جبریل ساتھ تھے، مکہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان سے لے کر تیسرے آسمان سے لے کر چوتھے آسمان سے، 5ویں آسمان میں، 6ٹھے آسمان میں، 7ویں آسمان میں، جنت میں، دوزخ میں، سب جگہ ساتھ تھے۔ ایک مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، رک گئے حضرت جبریل، بولے حضور اب میرے بس کی بات نہیں، اب آپ ہی جا سکتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت شیخ سعدی بوسطہ میں فرماتے ہیں فارسی میں کہ جبریل نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، اب میں اگر ایک بال کی نوک کی برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی سے میرے بال اور پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہا اللہ کی تجلی سے یا آپ کی تجلی سے، اب آپ میں خدا کی تجلی پڑھ کر وہ تجلی ہوگی کہ اب آپ کی تجلی کو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، پتہ ہی چلا فرشتوں کا سردار رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھ رہا، نہ اپنے کو رسول کی طرح سمجھ رہا۔ تو یہ فرشتے کا عقیدہ ہے کہ رسول کو بے مثل جانے، اپنے سے زیادہ اچھا جانے، اپنے سے زیادہ طاقتور جانے، اپنے آپ کو رسول کی طرح نہ سمجھے، رسول کو اپنی طرح نہ سمجھے۔ یہ فرشتے کا عقیدہ ہے، اور جو رسول کو اپنی طرح سمجھ لے وہ شیطان کا عقیدہ ہے۔ شیطان نے نبی کو، آدم کو اپنی طرح سمجھا۔ فیصلہ کر لینا، جو مولوی رسول کو اپنی طرح سمجھ رہا وہ شیطان والا ہے، اور جو رسول کو اپنی طرح نہیں اپنے سے اعلیٰ سمجھ رہا ہے وہ فرشتے والا ہے۔ آگے بڑھو،
لا مکان گئے، لا مکان، کوئی جگہ نہیں. انگلش میں بولیں گے نو پلیس، کوئی جگہ نہیں. جب تم جگہ کو نہیں سمجھ سکتے، جو جگہ پہ جانے والوں کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ کوئی جگہ نہیں، کوئی نام ہی نہیں دے سکتے. ایسی جگہ پر رسول پہنچے. بس کیا تھا؟ خدا تھا، خدا کا حبیب تھا. قریب سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، جسم و جسمانیت کے ساتھ وتھ باڈی رسول خدا تک پہنچے. اب کوئی کہنے لگے نہیں صاحب ایک فرقہ ہے چھوٹے پاجامے والا. بولے وہ خواب میں گئے تھے. تو وہ کون سا کمال ہے بھائی؟ میں تو خواب میں افریقہ تک گھومتا ہوں روزانہ، اور ماشاءاللہ کبھی کبھی مدینے میں پہنچ جاتا ہوں، کبھی کبھی بغداد بھی پہنچ جاتا ہوں. تو خواب میں جانے میں حضور کو 33 معراجیں ہوئی تھی، 32 خواب میں ایک جسم و جسمانیات کے ساتھ ود باڈی. لامکاں گئے، خدا کو قریب سے دیکھا. حضور پاک فرماتے ہیں اللہ سے میں اتنا قریب ہوا، فکانا قاب قوسین او ادنا، 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم. اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا خدائی ہاتھ، قدرت والا ہاتھ، ایک روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے سینے پہ رکھا. اور ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں کہ جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے اوپر رکھا تو میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو میں پہلے نہیں جانتا تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور یہ نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں تھا، ما کان ما یکون کا علم نہیں تھا، علوم خمسہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، بس یہ تھا وہ تھا. تو میں کہوں گا کہ لسٹ بنا لو، کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے. دونوں لسٹ دے دی آپ نے. چلو صاحب جو جانتے تھے جانتے تھے. اب معراج میں خود آقا کہہ رہے ہیں جو نہیں جانتا تھا وہ جان لیا. سب جانتے تھے اللہ کی عطا سے. رسول سب جانتے تھے، آج بھی سب جانتے ہیں. یہ ہم سنیوں کا بریلویوں کا ایمان ہے. اللہ نے اپنے رسول کو دیا. ارے بھائی رسول کو نہیں دے گا تو کس کو دے گا یار؟ جب شیطان کو طاقت دے سکتا ہے قیامت تک کے لیے تو محبوب کو نہیں دے گا. اب اللہ نے رسول کو کیا دیا؟ رسول نے کیا لیا؟ چاہنے والے نے کیا دیا؟ جس کو چاہا اس کو کیا دیا؟ محب نے کیا دیا؟ محبوب نے کیا لیا؟ خدا نے کیا دیا؟ مصطفیٰ نے کیا لیا؟ وہ سیکریٹ ہے. لیکن ہمارے لیے بھی ایک چیز دی، 50 وقت کی نماز. یہ میرا اختتام ہو گیا، میں واپس لوٹتا ہوں. 50 وقت کی نماز لے کر کے آئے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو کہا امت کے لیے کتنی نمازیں ملی؟ کہ 50. کہا بہت ہیں، نہیں پڑھ سکے گی میری امت 2 وقت ہی نہیں پڑھ سکی، 50 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ جانتے تھے وہ 50 وقت کی نہیں پڑھے گی، کم کراؤ. ٹھیک ہے، پھر چلے گئے. اللہ کم کر دے، 5 کم کر دی. آئے کتنی رہ گئیں؟ پھر کہا اور جاؤ. پھر گئے، 5 کم کر دی. کتنی رہ گئیں؟ پھر گئے، 5 کم کر دیے، 35 رہ گئی. پھر گئے 5 کم کر دیے، 30 رہ گئی. پھر گئے 5 کم کر دی، 25 رہ گئی. پھر گئے 5 کم کر دی، 20 رہ گئی. پھر گئے 5 کم کر دی، 15. پھر گئے 5 کم کر دی، 10. پھر گئے 5 کم کر دی، 5. پھر جاؤ. بولے اب نہیں، اب شرم آتی. اب امت پہ بھروسہ پڑ لے گی. جس نبی نے امت پہ بھروسہ کیا وہ امت بھروسہ توڑ لے گی. بھروسہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا حبیب دی تھی 50 کر دی 5، ثواب ملے گا 5 میں 50 ہی کا، ثواب 50 ہی کا دوں گا. تو یہاں 2 نقطے ہیں. اللہ نے 50 کیوں دی اور 5 کیوں کر دی؟ اور کس کے صدقے میں کری؟ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. تو وسیلہ، موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آیا کہ 50 کی 5 ہو گئی. وسیلہ اتنا پاورفل ہوتا ہے. اب جو کہتے ہیں ہم کسی وسیلے کو نہیں مانتے، میں ان کو مشورہ دوں گا اپنی مسجد میں 50 وقت کی نمازیں کر لو، تمہارا امام رکے گا نہیں. نہ بیوی سے بات کرنے کا وقت ملے گا، نہ کھانے کا وقت ملے گا.
50 وقت کی نمازیں کر لو. میں نہیں مانتا 50 وقت، 5 وقت کی نماز یہ تو وسیلے سے ہوئی ہے، ہم وسیلے کو نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کا وسیلہ انہوں نے تو مشورہ دیا، کام آیا، ہمیں فائدہ پہنچایا، 50 کی 5 کر دی. موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کے کرم سے ثواب کم نہیں ہوا. میں نے رسول سے کہا ہے رسول اگر کم کرانی تھی تو ایک ہی وقت میں جا کے کم کرا لیتے. یہ بار بار 7 مرتبہ تقریباً، کتنی 9 مرتبہ تقریباً گئے اور بار بار کم کرانا ہے. کیا وجہ ہے؟ جواب ملے گا موسیٰ کو دکھانا یہ تھا کہ تم کوہ طور پر بغیر اجازت نہیں آ سکتے اور میرا حبیب بغیر اجازت میرے لامکاں تک آ سکتا ہے. تمہیں کوہ طور پر بھی آنے کے لیے اجازت لازمی ہے اور میرا محبوب میرے پاس لامکاں میں بغیر اجازت آ سکتا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے کیوں ایک دم کم کیوں نہیں کرائی؟ 5 کیوں کم کرا رہے ہو؟ یہ ہے تصوف، طریقت فقیری. تصوف کیا ہے؟ جو اس رمز کو پہچان لیتے ہیں زمانے میں وہی تو دولت عرفان لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ بار خدا کا جلوہ آنکھوں میں بسا کر آ رہے تھے، میں ان آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا تھا، خدا کے جلوے کا دیدار کر رہا تھا. اس لیے میں نے کہا چوم لو اس کی آنکھوں کو یارو جو در مصطفیٰ سے واپس ہوا ہے. جس نے روزہ رسول دیکھا اس کی آنکھوں کو چوم لو کیونکہ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کا روزہ دیکھا. اور آ جاؤ اب نیچے، واپس آئے 50 وقت کی نمازیں لے کے آئے، 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں. تحفہ دیا، تحفہ بڑا عظیم القدر ہوتا ہے. بھئی کوئی آدمی جائے کہیں، حج کو جاتا ہے آدمی تحفہ لے کے آتا ہے، کسی کے لیے ٹوپی، کسی کے لیے تسبیح، کسی لیے کھجور جاتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے. آپ نے مجھے کوئی ٹوپی دی، میں نے آپ کو کوئی رومال دیا. آپ نے مجھے ٹوپی دی، میں نے عزت سے اوڑھ لی. میں دیکھتا بھی ہوں، مجھے کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں دیکھتا ہوں وہ قدر کر رہا کہ نہیں کر رہا. اگر وہ قدر کر رہا ہے تو جی چاہتا اور دیا جائے، اور اگر قدر نہیں کرتا تو تکلیف ہوتی ہے. میں اتنی دور سے اس کے لیے تحفہ لایا، محبت میں تحفہ دیا، اس نے اس کی قدر نہیں کی، لہذا اس لائق نہیں ہے یہ کہ اس کو تحفہ دیا جائے، اس کو کچھ دیا جائے. تحفے کی قدر کرنا محبت کی قدر کرنا ہوتی ہے. تحفے کی قدر کرنا اس کی چاہت کی قدر کرنا ہوتی ہے. تو اے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں، جس رسول نے تمہیں 5 وقت کا نماز کا تحفہ دیا تم اس کی قدر نہیں کرتے تو تمہاری محبت جھوٹی ہے. یہ نعرہ لگانا تمہارا جھوٹا ہے. عاشق رسول کہلانا یہ فیک ہے. اپنے آپ کو رسول کا چاہنے والا کہنا جھوٹ ہے. اگر رسول سے محبت ہوگی تو رسول کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. مطلب کیا؟ کہتے ہیں نا میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ بچہ جو باپ کو آرام پہنچاتا ہے، جو باپ کی عزت کرتا ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اگر نالائق بیٹا تو کہتے ہیں میرے لیے یہ بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا مصیبت ہے میرے لیے. تو اگر آنکھوں کی ٹھنڈک رسول کو پہنچانا ہے نا تو نمازوں کی پابندی کرو. جب ہوگی رسول سے محبت، رسول کی محبت کا دعویٰ جب ہوگا. تحفہ دیا رسول نے. آخری بات، وقت ہو گیا. میں نے کہا نا یہ 4 تقریریں، 4 گھنٹے کی تقریر کم سے کم معراج کی. آخری بات، ہم بستر سے اٹھتے ہیں، کتنی دیر گرم رہتا بستر؟ پانی وضو کیا، پانی کتنی دیر بہتا رہتا؟ تھوڑی دیر. اب رسول سب گھوم کے آ گئے. ہمیں یہاں سے افریقہ جانے کے لیے، موریشس جانے کے لیے 8 گھنٹے، ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے 12 گھنٹے، امریکہ گئے تو 20-22 گھنٹے لگتے ہیں. اور یہاں تو اس آسمان سے اس آسمان تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو راستہ ہے نا وہ تقریباً 5000 برس کی تیز سواری کا راستہ ہے. یہ 7 آسمان کے فرشتے اور 7 آسمان سے پھر سدرۃ المنتہی، اتنا ہی راستہ ہے جتنا زمین سے 7ویں آسمان تک. اور پھر 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہی کے بعد کتنا راستہ یہ اللہ جانے. اور پھر جنت کوئی کرولا محلہ تو ہے نہیں
جنت تو ایک ایک آدمی کو جنت اتنی بڑی بڑی ملے گی جتنی پوری دنیا. حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے سنانے کا. ایک جگہ تو یہ ہے کہ جس نے کسی عالم کے ساتھ کھایا، من سمع منہ کلمتین من جلس عند العالم ساعتین، پوری حدیث ہے، وقت نہیں ہے. کہ جو عالم کے پاس بیٹھا، عالم کے ساتھ رہا، عالم کے ساتھ چلا، عالم کے ساتھ محبت کی، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اور جنت مثل الدنیا مرتین، ایک جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی پوری دنیا. اب کتنی بڑی ہوئی جنت، اتنی بڑی جنت میں گھومنا. اب دوزخ کوئی چھوٹی سی تو ہے نہیں. وہ دوزخ میں گھومنا، پھر سدرۃ المنتہا جانا، پھر سب جگہ لامکاں جانا، اور محبوب کے پاس محب پہنچے، محب کے پاس محبوب پہنچے تو کوئی آسانی سے تو کوئی چھوڑتا نہیں. کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی. واپس آئے اور وہ بستر گرم، پانی وہی بہ رہا. کیوں؟ حضور اس کائنات کی جان ہے. یہ چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، اگر سوئچ آف کر دو تو بند، تو اس کی جان لائٹ، کرنٹ، الیکٹرک، اس کی جان. ایسی حضور اس دنیا کا کرنٹ ہے. وہ رک گیا تو دنیا رک جائے گی. تو حضور یہاں سے چلے گئے لامکاں، سورج وہیں رک گیا، چاند وہیں رک گیا، حرارت وہیں رک گئی، حدت وہیں رک گئی، ہر چیز وہیں رک گئی، ہوا وہیں رک گئی، سورج وہیں ٹھہر گیا، ہر چیز وہیں ٹھہر گئی. رسول جب تک لامکاں رہے، اس دنیا سے دور رہے، سب وہیں ٹھہر گیا. واپس آئے تو اب ہر چیز نے کام کرنا شروع کر دیا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس جہان کی زندگی رسول کی وجود سے ہے، اور تمہاری زندگی بھی دل میں رسول کی محبت کے وجود سے ہے. اگر دل میں رسول کی محبت کا وجود ہوگا، تم یہاں بھی زندہ رہو گے، بازار میں رہو گے تب بھی زندہ رہو گے، اور بازار میں رہو گے تب بھی زندہ رہو گے. اور رسول کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، رسول کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کتنے ہی سجدے کر لو، بیکار سب ہیں. اس کی تسبیح و سجدہ ریزی ہے جس کے دل کی دنیا عشق نبی سے خالی. ہماری زندگی کا، ہماری روح کے قرار کا دار و مدار، ہمارے دل کی تسکین کا دار و مدار رسول کی محبت کے وجود پر ہے. اپنے رسول سے محبت کرو انشاءاللہ. اور اس عنوان پر تفصیل سے وقت ملا تو بیان کیا جائے گا. معراج اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. وہ بہت عظیم تحفہ ہے. ایسا درجہ نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو مل سکتا ہے. میرا رسول بے مثال، میرا رسول میرے مصطفیٰ سا انسان نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. کوئی ان سا شاہ شاہاں نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. خدا کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی عظمت و عزت و رفعت والی ذات ہے، وہ اللہ کے محبوب ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے افضل الکائنات ہیں وہ، بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں رسول پاک کا سچا وفادار بنائے، ان کا تابعدار بنائے، ان کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے. معراج مصطفیٰ کے صدقے میں جو ہمیں نماز کا تحفہ ملا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.